نیوز لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں پاکستان کے بغیر طالبان اور امریکہ کے مذاکرات انخلا یا فریب، کیونکہ پاکستان کے بغیر جو مذاکرات ہیں وہ کیا کامیاب ہو جائیں گے، اور جس طرح سے طالبان کی تردید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کر رہے، تو پھر طالبان کا کون سا گروپ ہے جس کے ساتھ امریکہ مذاکرات کر رہا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ISI کے سابق سربراہ اور سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا۔ جنرل صاحب، امریکہ مذاکرات کر رہا ہے طالبان سے، حامد کرزئی بھی کہتے ہیں مذاکرات کر رہا ہے، لیکن طالبان نے اس کی تردید کی، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ حامد کرزئی صاحب فریبی ہیں اور وہ اپنا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں اسٹے کسی نہ کسی طریقے سے، حالانکہ ان کی حکومت کے اوپر بہت کرپشن چارجز ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے انویڈرز کے ساتھ، حملہ آوروں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی حامد کرزئی صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا انخلا تو بالکل اب اٹ از آن دا بورڈ ناؤ، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب امریکہ رک جائے، اس نے جانا ہے اب، لیکن امریکہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں وہاں کرنا چاہتا ہے، مثلا کہ اپنے لیے اڈے جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے، پراکسی پاور رول افغانستان کے اندر۔ ٹھیک، اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مزاحمت کار ہیں، یعنی طالبان تو چھوڑیے، مجاہدین کہیے ان کو، جو مجاہدین ہیں وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کرزئی ایک پپٹ ہے اور وہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس سے، کیونکہ اس وقت امریکہ بڑا موڈ میں ہے، پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، طالبان کے درمیان وہ ایک تفاوت پیدا کر کے کہ جی، لیکن یہ افغان قوم ہے، عراق نہیں ہے۔ ڈیوڈ پیٹریس صاحب نے عراق میں یہ کامیابی کے ساتھ یہ تجربہ کیا تھا، لیکن افغانستان میں نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، نہ تو امریکن اڈوں کو قبول کرے گا اور نہ بھارت کے لیے کوئی گنجائش بن سکے گی۔ اچھا جنرل صاحب، یہ چاہتے جی ہلو جی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا انفلوئنس، کبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ آپ تعلق کر دیں، ختم کر دیں، ان کو مار دیں، وزیرستان میں چڑھ جائیں، یہ کریں وہ کریں، اب چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بذریعہ کرزئی، یہ امریکن نے اپروول، انہوں نے جو مصالحتی کمیشن بنا، تو اب امریکہ کہتا ہے ڈینائی کر رہا ہے، لیکن انہوں نے پہلے ایک مصالحتی کمیشن جو پاکستان اور افغانستان کا بنوایا ہے، تو اس مصالحتی کمیشن میں ہمارے وزیر اعظم بھی گئے تھے، یاد ہے آپ کو، آرمی چیف بھی اور DGI بھی تھے۔ تو مقصد یہی تھا کہ جو یہ ہائی پیس کمیشن بنایا ہے برہان الدین ربانی صاحب نے، اس کے ذریعے سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ پپٹس کے ساتھ، کٹ پتلی حکمران کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ طالبان کا پہلے دن سے یہ ہے کہ پہلے آپ ہماری شرائط قبول کریں، آپ حملہ آور ہیں، آپ نے ناجائز کام کیا، نہ ہم نے اس میں دہشت گردی میں ملوث ہوئے، نہ ہمارا کوئی اس میں کردار ہے، لیکن اگر آپ جہاں آئے ہیں تو ابھی آپ کی رخصتی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہمارے سے دہشت گردی کا الزام بھی اتارا جائے، ہمارے قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ یہ ایک بڑے یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجر جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھی طالبان نے بات کی تو وہ امریکہ سے کریں گے، وہ کبھی بھی کرزئی جیسے پپٹ حکمران جو جس کا غداری کا مرتکب ہوا ہے افغان قوم کے خلاف، اس کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ تو کیا جنرل صاحب جو مذاکرات ہوں گے کسی بھی صورت میں، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈائریکٹلی طالبان جو ہے امریکہ سے مذاکرات کریں گے، پپٹس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، تو کیا پاکستان کے بغیر مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بازو مروڑ کے طالبان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طریقے سے تین چیزوں پہ آمادہ کرے۔ نمبر 1 کہ وہ کرزئی کی حکومت میں شامل ہو جائیں، نمبر 2 وہ ہتھیار ڈال دیں، نمبر 3 جو انہوں نے ان کو سیکولر کانسٹیٹیوشن دی ہے افغانستان کو وہ قبول کر لیں، اور اس سے بعد آئے گی بات کہ اڈے وغیرہ بھی فراہم کیے جائیں۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر اگر پاکستان بھی ان کو بازو مروڑے تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، پاکستان کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ میں تو اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں، یہی منظر تھا، اور اسی طریقے سے اس وقت امریکہ اور ساری دنیا کی طاقتیں چاہتی تھی کہ نجیب اللہ کی حکومت کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے،
اور سارے مل کے اشتراک سے ایک حکومت بنائیں، یعنی مجاہدین کی پیور حکومت نہ بن سکے. اب یہ چیز ہو نہیں رہی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ابھی آپ جب تک عبوری حکومت نہیں کریں گے، دیکھیں نا کرزئی حکومت تو پپٹ حکومت ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پارٹی ہے، اور طالبان جو ہے وہ پارٹی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کرزئی کا کردار کوئی نہیں ہے اس کے اندر، پپٹس کا کوئی کردار نہیں ہوا کرتا. تو غیر جانبدار اگر حکومت بن جائے افغانستان کے اندر جو غیر جانبدار ہو، اس کے بعد پھر مذاکرات کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے آپ کے خیال میں؟ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ جب تک عبوری حکومت نہیں بنے گی جو کہ یہ کہے گی کہ بھئی آپ امریکہ کے رخصت ہونے کے بعد وہاں پہ معاملات کیسے چلائے جائیں گے، اس وقت تک یہ معاملات، اس وقت بھی معاملات جب روس جا رہا تھا یہی تھا عبوری حکومت کا. اس وقت لوگ کہہ رہے تھے جنیوا اکارڈ سائن کرو، جنیوا اکارڈ سائن کرو. ضیاء الحق صاحب اور میں 2 آدمی تھے واحد جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس کے اوپر جنیجو صاحب کی حکومت لگی ہوئی تھی کہ دھڑا دھڑ کے جنیوا. آج جنیوا اکارڈ کو کون سمجھ رہے؟ ساری پرابلم ہمیں جو آج درپیش ہے ہمیں، جس کو ہم بھگت رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے جنیوا اکارڈ سائن کر دیا عبوری حکومت لیے بغیر. آج بھی اگر آپ عبوری حکومت کے بغیر کوئی بات کریں گے یہ نہیں کامیاب ہوگا، افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور بھگتان سارا پاکستان بھگتے گا. امریکہ تو یہاں سے جب روس افغانستان سے نکلا تو اس وقت بھی پاکستان کے کردار کو محدود کر دیا امریکہ نے. اس نے کوشش نہیں کی کہ پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے، اور جا کر جو ہے معاملات روس کے ساتھ اس نے طے کر لیے. تو پاکستان کے اندر یہ خوف کیا اب بھی موجود ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح دھوکہ دے گا پاکستان کو؟ نہ صرف دھوکہ دے گا بلکہ ایک یقینی طور پہ دھوکہ دے گا، کیونکہ وہ بھارت کا کردار چاہتا ہے وہاں پہ، اور ہمیں بالکل یہ قبول نہیں کرنا چاہیے. واقعی آپ باخبر ہیں ماشاءاللہ، آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے اس وقت بھی ہمیں دھوکہ دیا. اگست 1987 میں جب معاملات طے ہو گئے تو وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو انفارم کیے بغیر، مجاہدین کو انفارم کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا کہ روس جائے گا. پھر سمٹ ہوئی 7 دسمبر 1988 کو ریگن اور گورباچوف کے درمیان، وہاں بھی طے شدہ بات ہو گئی اور پاکستان کو انفارم نہیں کیا گیا. حالانکہ میں بتا رہا تھا، کیونکہ ڈی جی آئی کے پاس بہت انفارمیشن تھی، اللہ کی طرف سے میں دیا کرتا تھا انفارمیشن، لیکن ہماری حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس بات کو. حتیٰ کہ 9 فروری 1988 کو جب گورباچوف نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم تو رخصت ہو رہے ہیں، تم جو کرو یا نہ کرو جنیوا اکارڈ، ہمارے کوئی غرض نہیں ہے اس کے ساتھ، تو امریکہ نے اس وقت بھی دھوکہ دیا اور امریکہ اب بھی ہمیں دھوکہ دے گا. اچھا جنرل صاحب، کیا صورتحال دیکھتے ہیں ہم؟ اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو کیا پھر وہ ٹرائبل وارز کا تحفہ دے جائے گا جو ٹرائبل لارڈز کے مابین جنگ رہی ہے افغانستان میں؟ جب روس چلا گیا اس کے بعد خانہ جنگی مسلسل، تو کیا آپ خانہ جنگی دیکھتے ہیں یا کسی طریقے سے افغانستان کی سرزمین پر امن دیکھ رہے ہیں اس امریکی انخلا کے بعد؟ نہیں، میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس وقت 7 جماعتیں تھیں. ہم نے بہت کوشش کی ان کو ملا کے رکھنے کی. کچھ ایک جماعت جو عبادت تھی وہ ایران کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی بیچ میں اپنا وہ خرابی پیدا کر رہے تھے، اپنا حصہ ضرورت سے زیادہ مانگ رہے تھے، تو بات بن نہیں سکی. پولیٹیکل سولوشن ہم تلاش نہ کر سکے بدقسمتی سے. ہم نے یہاں بٹھایا بھی، ان کو سب کچھ کیا، لیکن ہماری حکومت ہی کمزور تھی. ضیاء الحق صاحب جا چکے تھے اور اس کے بعد معاملات جو تھے وہ کنٹرول میں نہیں تھے ہمارے. امریکہ دگا دے گیا تھا، ہمیں دھوکہ دے گیا تھا. جناب حمید گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بات چیت کی. ہمارے ساتھ موجود تھے ISI کے سابق سربراہ اور سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، جن سے ہم نے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس حد تک رول پلے کرے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کہ پاکستان طالبان کو قائل کرے کہ وہ 3 باتوں پر جو ہے وہ عمل کریں. پہلی یہ کہ وہ کرزئی حکومت کو قبول کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ طالبان ہتھیار ڈال دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو سیکولر آئین دیا گیا ہے افغانستان کو، اس آئین کو جو طالبان ہیں وہ تسلیم کر لیں. بظاہر یہ تینوں باتیں ناممکنات میں سے ہیں، کیونکہ طالبان نہ تو کرزئی پپٹ حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی وہ ہتھیار اس وقت تک ڈالنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ امریکہ کلی طور پر جو ہے وہ افغانستان سے نہ نکل جائے. اور تیسرے وہ جو طالبان شریعہ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ سیکولر آئین کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو گویا امریکہ کے یہ جو مذاکرات ہیں وہ صرف جھوٹ اور فریب ہیں. انخلا کی باتیں جو صرف ہیں وہ امریکی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں کہ ہم وہاں سے نکل رہے ہیں تاکہ اوباما اپنی انتخابی مہم کے لیے اس کو استعمال کر سکیں. اسی سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے.